جو ہے وہ چینلز کے اوپر ان کو سامنے لایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں سے اپنے دامن کو چھڑائیں اور صالحین کی صحبت کو اختیار کریں۔ صالحین کی صحبت سے آپ کو نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ آزمائش ٹل جاتی ہے تو پھر بھی، ورنہ اس میں استقامت کی توفیق مانگیں، چونکہ جو بلا پر صبر کرتا ہے اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اہل بلا کو قیامت کے دن جو صلہ دیا جائے گا تو دوسرے لوگ آرزو کریں گے کاش ہمارے جسم کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہ اس سے جڑتے ہیں، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو مصیبت آئی تو بابے کے پاس بھاگ گئے، جو فاسق اور فاجر اور مشرکانہ عقائد رکھتا ہے اس کے پاس بھاگ گئے، تو پھر ایک مصیبت بھی صحیح اور ایک اپنا ایمان بھی اجاڑا۔ اس لیے اس مصیبت سے جو باطنی فوائد ملیں گے، جو روحانی مرتبے بلند ہوں گے، ان کو حاصل کریں۔ تو غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھب ہم سیکھیں، مت ایسے لوگوں کے پاس جائیں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ معاشرے کا قلیل نہیں کثیر طبقہ ذوف الاعتقادی میں مبتلا ہے۔ ہر ایک کو جادو ہوا ہے، ہر ایک کو سایہ ہوا ہے، ہر ایک کو بندش ہوئی ہے۔ بندش تو اللہ کرتا ہے، جس کو چاہے رزق کھول دے، جس کو چاہے بند کر دے۔ بندہ کون ہوتا ہے کسی کا رزق باندھ؟ کہتے ہیں کسی نے اولاد باندھی ہوئی ہے، استغفر اللہ۔ کون ہے کوئی کسی کی اولاد باندھنے والا؟ اولاد دینے والا بھی اللہ، اولاد کو اٹھانے والا بھی اللہ۔ شرک کا ارتکاب نہ کریں، مشرک ہو کے نہ مریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ رزق وہی دیتا ہے، کچھ اعمال سے رزق میں برکت ہوتی، کچھ لوگوں کی دعاؤں سے برکت ہوتی، لیکن کون ہے جو رزق کو باندھ دے، جس کا رزق اللہ کھولنا چاہے؟ کون ہے اس رزق کو کھول دے جس کو اللہ باندھنا چاہے؟ تو یہ بندشیں اور یہ کیا، یہ سویر سے شام تک ہم سنتے ہیں، کان پک گئے ہیں۔ ہم جس کام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اس کام کے لیے نہیں آ رہے ہوتے، لوگ اس کام میں میرے اوپر بندش ہو گئی، میرے اوپر جادو ہو گیا، میرے اوپر ٹونا ہو گیا۔ یہ عاملوں کے پھیلائے ہوئے ذوف الاعتقادی۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ جادو ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ تو کوئی بہت خال چیزیں ہیں۔ اب وہ جادو کرنے والا بھی کہاں ہے؟ وہ عامل بھی مجھے دکھاؤ کہاں ہے؟ یہ ہاتھ کی صفائیاں ہیں، یہاں چیزیں رکھی، یہاں چیزیں رکھی، ایسے نکال دی۔ مکر و فریب کے دھندے ہیں، یہ ہاتھ کی صفائیاں ہیں، یہ کوئی عملیات بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری عملیات ہوں بھی تو عملیات اور چیزیں ہیں، اور اللہ کی قربت کے راستے اور ہیں، اور وہ شریعت کا واضح سیدھا دو ٹوک راستہ ہے۔ آسین یہ حروف مقطعات سے ہے، تو اس کی کوئی مراد علماء نے لی ہے۔ بعض نے کہا اس سے یہ معنی ہے، کسی نے کہا یہ معنی ہے۔ تو یاسین اگر اس سے مراد حضور علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا اے سید و سردار عالم۔ سورت یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے اور حضور کائنات کا دل ہے، تو اللہ نے قرآن کے دل کا آغاز کائنات کے دل کے ذکر سے کیا۔ یاسین اے سید و سردار عالم والقرآن الحکیم، حکمت سے معمور کتاب رحمت کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں سے ہیں۔ چونکہ حضور نے جب کہا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب سارے انکار کریں، کرتے رہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے۔ بس تیری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ سارا زمانہ انکار کرے لیکن تیرا رب تجھے اپنا رسول کہہ رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے انک لمن المرسلین، محبوب تجھے میں سند دے رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ اب سارا زمانہ انکار بھی کرے، اللہ کا کہہ دینا محبوب کی تسکین خاطر کے لیے کافی ہے کہ محبوب میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رسول ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ پہ آپ قائم ہیں۔ آپ رسولوں سے ہیں اور آپ جس راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں وہ بالکل صائب، درست اور سچا اور سیدھا اور منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ تو راستے کی عظمت کو بھی بیان کر دیا اور راستے کا جو رہنما ہے اس کی رسالت کا بھی ذکر فرما دیا، چونکہ جب رہنما پر شک ہو تو پھر منزل پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ راستہ بھی ٹھیک ہو لیکن رہنما پر اعتماد نہ ہو تو پھر منزل نصیب نہیں ہوا کرتی۔ تو صحیح راستے پر چلنے والے بھی منزل آشنا نہیں ہو سکتے جب ان کا رہنما پر یقین کامل نہ ہو، ہادی پر کامل اذعان اور تیقن نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم کی اور راہ کا سیدھا ہونا یہ بعد میں بیان کیا، رسول اللہ کا حق ہونا پہلے بیان کر دیا۔
تو اس لیے اس نقطے کو سمجھنا کافی ہے کہ اگر حضور کی ذات پر تھوڑا سا بھی شک ہو گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے ہادی پر تیقن، ہادی پر یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی ہی منزل آسان ہوگی، بلکہ وہ سفر کی صعوبتیں مستی میں کٹ جائیں گی جب راستے کے رہنما پر یقین اور تیقن ہوگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو اگر راہبر پر یقین کامل ہو جائے تو پھر راستے کٹتے چلے جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تیقن سے نکال کے شک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور آج زیادہ زور راستے پہ دیا جا رہا ہے، اور جو رہنما ہے اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو درمیان سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے. وہ کہتے ہیں بس راستہ دیکھو، راستہ کتنا خوبصورت ہے، اور وہ رہنما کو درمیان سے نکال دینا چاہتے ہیں. رہنما کے بغیر منزل نہیں ملتی. اللہ نے راستے کا سیدھا ہونا بیان کیا، لیکن اس سے پہلے قسم کر کے جو راہبر تھا اس کا سچا ہونا بتایا. تو لوگوں کو یہ شعور دیا کہ اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی کے قدم پکڑ لو، پھر تو منزل نصیب ہوں گی. اور اسی فلسفے کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤز. اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال دے، سارا دین نام اسی کا ہے. اگر تو راہبر سے ہٹ گیا تو پھر تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا شک بھی جو ہے وہ انسان کی آخرت اور انسان کا دین برباد کر دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں جتنا یقین پختہ ہوگا اور راہبر سے جتنی محبت پختہ ہوگی اس قدر ہی منزل آسان ہوگی. بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے. اللہ اکبر! کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. اللہ اکبر! حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں. باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن. باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلیں. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. اللہ اکبر! وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے حضور ان کے گھر آئے. اللہ اکبر! جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے. حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہی. اللہ اکبر! تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے. اللہ اکبر! اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر! جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں.
انوار پھیل جاتے تھے، ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی، مخمور رکھی ہند مد بھریاں، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے، اللہ اکبر، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہہ دے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ حسن دیا، وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔ مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے تار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں۔ سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کی حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا، خشیت الہی کا عالم یہ۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں؟ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے پر۔ جب گفتگو فرماتے تھے تو اتنی شستہ، سادہ، دل نشین، سہل اور عام فہم ہوتی کہ ہر شخص اس کو سمجھ لیتا۔ لوگوں کے مبلغ علم کے مطابق حضور بات کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم لا علی عقولکم، جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو، اپنے فہم، اپنی دانش اور اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ وہ بھاری بھرکم علمی اصطلاحات استعمال کریں۔ ظاہر ہے جو مکتب اور
مدارس کے لوگ نہیں ہیں وہ ان اصطلاحات کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. اس سے مقصود اپنے علم کا روب جمانا اگر ہو تو یہ بہت نامناسب ہے، لیکن اگر حکمت کو نہ سمجھتے ہوئے بندہ ایک روٹین میں اس طرح کا کلام کرے تو وہ مناسب نہیں ہے. لوگوں کے فہم اور مبلغ علم کے مطابق بات کرنا حضور کا سنت طریقہ ہے. دوسری بات، حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو جو اہم پوائنٹ ہوتا اس کو 3 مرتبہ دہرا کے بیان کرتے، مختلف زاویوں سے اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرواتے. تیسری بات کہ حضور جب کلام فرماتے تو حضور کی گفتگو بہت لمبی نہیں ہوتی تھی. حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے خطبات بھی سنے. حضور کی نماز بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کے خطبے بھی زیادہ لمبے نہیں ہوتے تھے. آپ تنہائی میں نماز پڑھ لیں تو وہ جتنی مرضی لمبی کر لیں، اور حضور جب تنہائی میں نماز پڑھتے قیام اللیل کرتے تو رب کہتا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر. تو لمبی نماز کا عالم یہ ہے. لیکن جو اجتماعی نماز ہے جس میں لوگ بھی شامل ہیں تو اس میں سب سے کمزور اور بوڑھے کا خیال رکھنا ہوتا ہے. حضور کے جو خطبات ہیں وہ میسر ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، وہ بہت لمبے اور طویل نہیں ہیں. بلکہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے یہ بڑا اہم خطبہ تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، لیکن وہ بھی گھنٹوں پر مشتمل نہیں ہے. تو یہی فصاحت ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کا فن بندہ جانتا ہو. اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. خود ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں. بات کرنے کا جو ڈھپ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی جب حضور خطبے کے لیے بولتے الا صوتہ واحمر وجہہ، حضور کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی، یہاں تک کہ وادی کے آخری کنارے پہ جو شخص بیٹھا حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع ہے. تو جس طرح قریب والے کو